بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آن لائن کلاسز میں خوش آمدید۔ آپ کی ہم پہلے 2 غزلیں پڑھ چکے ہیں اور آج تیسری غزل جو کہ غلام حمدانی مصطفی کی لکھی ہوئی ہے اس کا مطالعہ کرنے جا رہے ہیں۔ اس کے 8 اشعار ہیں۔ 4 اشعار پر ہم آج گفتگو کریں گے اور 4 اشعار پر ہم اگلے لیکچر میں گفتگو کریں گے۔ غلام حمدانی نام تھا، مصطفی ان کا تخلص 1748 سے 1824 تک عرصہ حیات امروہہ میں پیدا ہوئے، پھر دہلی چلے آئے اور پھر زندگی کا زیادہ تر حصہ لکھنؤ میں گزارا۔ اس لیے ان کا جو کلام ہے اس پر دبستان دہلی اور دبستان لکھنؤ کے اثرات ملتے ہیں، یعنی دونوں انداز فکر میں انہوں نے گفتگو کی ہے اپنی شاعری میں۔ ان کے کلام کی جو نمایاں خصوصیات ہیں ان میں داخلی اور خارجی معاملات ہیں، یعنی اپنی محرومیاں بھی شاعر نے بیان کی ہیں اور اس زمانے کی محرومیاں یا غم دکھ کا اظہار بھی انہوں نے اپنی شاعری میں کیا ہے۔ غم سے لبریز ہے، ان کا جو کلام ہے غم سے لبریز ہے، اور یہ غم ان کا اپنا غم بھی ہو سکتا ہے جس میں احساس محرومی اور غم عشق کا بھی تجربہ ہمیں ملتا ہے۔ اور پھر جب اس کیفیت سے انسان گزرتا ہے تو پھر دنیا کی بے ثباتی کی بات کرتا ہے۔ جب شاعر عشق میں ناکام ہو جائے یا وہ جو چاہتا ہے وہ اس کو حاصل نہ ہو پائے، یا صرف عشق اور محبت کے معاملات ہی نہیں، اس دنیا میں آنے والے دیگر معاملات، خواہشات، آرزوئیں اگر پوری نہ ہوں تو پھر بھی انسان دنیا کی بے ثباتی کی بات کرتا ہے۔ اس لیے ان کی شاعری میں دنیا کی بے ثباتی یعنی دنیا عارضی ہے، اس کا ہمیں تصور بھی نمایاں طور پر ملتا ہے، اور پھر فلسفہ موت و حیات، زندگی اور موت کا بھی ایک فلسفہ ملتا ہے۔ اور اگر فنی اعتبار سے غلام حمدانی مصطفی کے کلام کو دیکھا جائے تو یہ آتش کے استاد تھے، خواجہ حیدر علی آتش کے اساتذہ میں سے تھے، تو یہ بات کافی ہے کہ اتنے بڑے شاعر کے بھی یہ استاد ہیں۔ جی ہاں، ان کا جو کلام ہے وہ بے شمار شاگرد تھے ان کے، تو ان میں آتش نمایاں ہیں، تو ان کی عظمت کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ آتش کی غزلیات آپ فرسٹ ایئر میں پڑھ چکے ہیں۔ آج ان 4 اشعار پر ہم گفتگو کریں گے، اور فنی اعتبار سے میں بات کر رہا تھا، اگر دیکھا جائے تو الفاظ کا چناؤ اور موضوعات ان کے ہاں بہت ہی منفرد ملتے ہیں۔ اپنے زمانہ کے دیگر شعراء سے ہٹ کر اور ان کے اسلوب سے ہٹ کر انہوں نے شاعری کی ہے، اس لیے اپنا نام مقام بنانے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ تو آئیے ہم ان کا جو 4 اشعار ہم پڑھیں گے ان کی ادائیگی کر لیتے ہیں۔ تو یہ مطلع ہے اس جو غزل ہے، اس کا مطلع ہے: دنیا میں جب تلک کہ میں اندوہگین رہا، دل غم سے اور دل سے میرے غم کریں رہا۔ کریں کا مطلب ہوتا ہے قریب، نزدیک۔ اندوہگین کا مطلب ہوتا ہے غم زدہ۔ شاعر کہتے ہیں میں جب تک اس دنیا میں رہا میں غم زدہ رہا، دل غم کے قریب رہا اور غم دل کے قریب رہا۔ یعنی شاعر وہی بات آ گئی، غم سے لبریز۔ اب یہ کیا ہے، کس غم کا اظہار کر رہے ہیں شاعر؟ ان کی جو شاعری ہے وہ عاشقانہ مضامین سے بھری ہوئی ہے۔ جذبہ عشق کی آنچ ان کی شاعری میں شروع سے آخر تک ہمیں دکھائی
دیتی ہے۔ احساس محرومی، سوز و گداز، درد و غم کا بیان ان کے ہاں بہت زیادہ دکھائی دیتا ہے۔ تو اسی بات کو یہ ظاہر کر رہے ہیں شعر میں کہ میں جب تک اس دنیا میں رہا دل غم کے قریب رہا اور غم دل کے قریب رہا، یعنی وہ دل ہی نہیں تھا جس میں غم نہ ہو۔ تو کسی شاعر نے کیا خوب کہا تھا جب کہ غم رہا جب تک کہ دم میں دم رہا، غم رہا جب تک کہ دم میں دم رہا، دل کے جانے کا نہایت غم رہا۔ تو غم و عشق کا یہ موضوعات ہمیں میر کے ہاں بھی ملتے ہیں، اور میر کو تو غم کا شاعر کہا جاتا ہے۔ میر پر جب غموں کے پہاڑ ٹوٹے تو وہ یہ کہنے پر مجبور ہوئے کہ دل کی ویرانی کا کیا مذکور ہے، یہ نگر 100 مرتبہ لوٹا گیا۔ تو جہاں مصحفی بھی اسی انداز فکر کو بیان کرتے کہہ رہے ہیں کہ اس کائنات میں سکون کی دولت کسی کو بھی مہیا اور میسر نہیں ہے۔ کہتے ہیں میں پہلی سانس سے آخری سانس تک اس زندگی میں جب تک رہا اور میرا دل اور غم آپس میں دوست رہے، جس دن دل میں غم نہ آیا تو دل نے خود جا کے غم کے دروازے پر دستک دی اور اسے کہا کہ آج خیر ہو، آج تم نہیں آئے، آج اے میرے دوست، اے میرے غم، تو میرے پاس کیوں نہیں آیا؟ کیا تجھے کوئی اپنا غم تو لاحق نہیں ہو گیا؟ کوئی غم کو غم تو لاحق نہیں ہو گیا؟ یہ میں تمثیلی انداز میں بات کر رہا ہوں کہ ہم نشینی دوستی ان میں ہوتی ہے جو ایک دوسرے کے ساتھ رہیں، جو ایک دوسرے کے ہمیشہ پاس رہیں۔ تو یہاں یہی بات کی جا رہی ہے کہ اس دنیا میں، اور یہ غم میں بار بار کہہ رہا ہوں، ان کا اپنا غم بھی ہو سکتا ہے، عشق میں ناکامی بھی ہو سکتی ہے، فکر معاش بھی ہو سکتی ہے، کوئی اور بھی دکھ درد ہو سکتا ہے، اور خارجی معاملات، اس معاشرے کے معاملات، غم عشق بھی ہو سکتا ہے، اور غم زمانہ بھی ہو سکتا ہے، اور فکر معاش بھی ہو سکتا ہے، روزی روٹی کی فکر بھی ہو سکتی ہے۔ تو یہ سارے غم جب ملتے ہیں تو پھر یہ دل میں اتر آتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اس بات کو سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ اس میں یہ بات بھی بیان کی جا رہی ہے، جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ فلسفہ موت و حیات بھی ان کے اشعار میں آپ کو ملتا ہے، تو اس میں یہ بھی بات ملتی ہے کہ اس دنیا میں انسان آیا ہے تو سکون ڈھونڈنے کے لیے، لیکن سکون نہیں ہے اس دنیا میں۔ سکون کہاں ہے؟ قرآن سے آواز آتی ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، بے شک اللہ کے ذکر میں ہی جو ہے وہ سکون ہے۔ بہرحال اس شعر پر آپ غور کیجئے تو آپ اور بھی الفاظ اس سے نکالتے چلے جائیں گے اور مفاہیم آپ پر کھلتے چلے جائیں گے۔ آسان لفظوں میں اگر بات کی جائے تو شاعر کہہ رہا ہے کہ میں ساری زندگی غم زدہ رہا، میں ساری زندگی غم زدہ رہا، اور میری عمر جو ہے یہ غموں کو سہتے سہتے اور دکھوں کو گنتے گنتے گزر گئی۔ اگلے شعر میں کہتے ہیں رونے سے کام بس کہ شب ہم نشیں رہا، آنکھوں پہ کھینچتا میں سرے آستیں رہا۔ آستیں کا سرا، اس کو آستیں کہتے ہیں۔ آستیں کا سرا میں کھینچ کھینچ کر اپنی آنکھوں سے آنسو صاف کرتا رہا، اور ساری رات اے میرے ہمنشیں، ہمنشیں کا مطلب ہوتا ہے دوست۔ اچھا، یہاں ایک بات بیان کرتا چلوں کہ جب دوسرا شعر بھی کسی بھی غزل کا دوسرا شعر بھی پہلے ہی شعر کی مانند ہو تو اسے حسن مطلع کہتے ہیں، حسن مطلع یا مطلع ثانی بھی کہتے ہیں اس کو۔ یہ دیکھیے کہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ پہلے دو مصرعوں میں جو ہے وہ قافیہ ہوتا ہے، اور پھر ہر شعر کے دوسرے مصرع میں قافیہ ہوتا ہے عموماً، لیکن جہاں ہم نشیں اور آستیں دوسرا شعر بھی بالکل پہلے ہی شعر کی مانند ہے تو اسے ہم حسن مطلع کہتے ہیں۔ یہ ادبی لحاظ سے آپ کو
बात बताना ضروری تھا۔ تو جب اس شعر کی تشریح آ جائے تو آپ کہیں گے کہ حسن مطلب میں اسی بات کو جاری رکھتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ اے میرے دوست، اے میرے ہمنشین کا ویسے مطلب ہوتا ہے ساتھ بیٹھنے والا، اے میرے دوست، اے میرے ہمنشین، میں ساری رات روتا رہا۔ اور پھر اس کے دوست نے پوچھا کہ تو جو ساری رات روتا رہا ہے تو کیا کوئی تیرے آنسو صاف کرنے والا اور تجھے حوصلہ دینے والا اور تیرے دکھوں، درد پر، زخموں پر مرہم لگانے والا کوئی موجود تھا؟ تو کہا نہیں، کوئی بھی نہیں تھا، میں خود اپنی آستین کا سرا، یہ آستین کا سرا ہے، اس کو کھینچ کر اپنی آنکھوں سے آنسو میں خود صاف کرتا رہا۔ دیکھیے معنویت سے بھرپور شعر ہے اور اپنے اندر ایک جو ہے غم سے لبریز ہونے کا ایک عملی نمونہ بھی یہاں پر ہمیں دکھائی دے رہا ہے کہ میں روتا رہا لیکن مجھے حوصلہ دینے والا کوئی بھی نہیں تھا۔ غم تو ہے اس کائنات میں، دکھ تو ہے اس دنیا میں، لیکن غم تھوڑے ہو جاتے ہیں، انسان اپنے دکھ درد بھول جاتا ہے جب کوئی کاندھے پہ ہاتھ رکھنے والا ہو، جب کوئی حوصلہ دینے والا ہو۔ تو یہاں اس بات کا غلام حمدانی مصطفی اظہار کر رہے ہیں کہ میں روتا رہا لیکن اس پر غم پہ جو سب سے زیادہ غم یہ تھا، رونا تو غم ہے ہی لیکن اس سے جو بڑا غم ہے کہ کوئی حوصلہ دینے والا نہیں تھا، کوئی حوصلہ دینے والا نہیں تھا، کوئی مجھے جو ہے وہ دو جملے میرے لیے جو اطمینان کا باعث بنتے، وہ دو جملے کہنے والا کوئی نہیں تھا کہ نہ رو میں تیرے ساتھ ہوں اور تو جو ہے وہ اس کائنات میں اکیلا نہیں ہے۔ یہاں اپنی تنہائی کا بھی ذکر کر رہے ہیں، یہاں اپنے ایک ہونے کا بھی ذکر کر رہے ہیں، اپنی محرومیوں کا بھی ذکر کر رہے ہیں، اپنے غموں کا بھی اظہار کر رہے ہیں اور یہ بھی اظہار کر رہے ہیں کہ میں اکیلا تھا، میرے پاس کوئی اور موجود نہیں تھا جو مجھے حوصلہ دیتا۔ رونے سے کام بس کہ شبِ ہم نشیں رہا، آنکھوں پہ کھینچتا میں سرے آستین رہا۔ دیکھیے میں جب لفظ کہتا ہوں تو میں اس شعر کی جانب کیوں دیکھتا ہوں کہ اس کو جب آپ دیکھیں گے تو آپ پر معنی اور مفاہیم کھلتے چلے جائیں گے، تو اس پر غور کیجئے۔ جس زاویہ سے دیکھیں گے اس زاویہ سے شعر اپنے مفہوم آپ پر کھولتا چلا جائے گا۔ نازک مزاج تھا میں بہت اس چمن کے بیچ، نازک مزاج تھا میں بہت اس چمن کے بیچ، جب تک رہا تو خندہ گل سے حزیں رہا۔ حزیں کا لفظ حزن سے نکلا ہے، حزن و ملال، حزن، غم، دکھ، نازک مزاج تھا۔ غلام حمدانی مصطفی کہتے ہیں کہ میں بہت نازک مزاج تھا، اس چمن سے مراد ہے دنیا، ویسے چمن کا مطلب ہوتا ہے باغ، لیکن جہاں مراد ہے چمن سے دنیا، یہ زمانہ، یہ جہان جہاں ہم رہتے ہیں، میں بہت نازک مزاج تھا۔ اے غلام حمدانی مصطفی اپنی نازک مزاجی کی کوئی مثال تو دے۔ کہتے ہیں دوسرا مصرع پڑھو کہ جب تک رہا تو خندہ گل کا مطلب ہوتا ہے پھول کا مسکرانا، یعنی پھول کا کھلنا۔ جب تک رہا تو خندہ گل سے حزیں رہا۔ کہتے ہیں میری نازک مزاجی کی جو ہے وہ انتہا دیکھو، میری نازک مزاجی کا عالم دیکھو، انداز دیکھو کہ میں اس دنیا میں اتنا غمزدہ رہا کہ جب پھول کو کھلتے ہوئے دیکھتا تو میں غمزدہ ہو جاتا، جب پھول کا کھلنا دیکھتا تو میں رو پڑتا۔ حالانکہ پھول کھلتا دیکھ کر انسان خوش ہوتا ہے، لیکن جہاں اپنی نازک مزاجی کی بات کر رہے ہیں کہ میں بڑا نازک، مجھ پر اتنے غم آ چکے تھے کہ میں کسی کو ہنستا دیکھتا تو میں رو پڑتا۔ ہنستے جو دیکھتے ہیں کسی کو، کسی سے ہم منہ دیکھ روتے ہیں، کسی سے ہم، یہ جو ہے وہ داغ نے کہا تھا
ہنستے جو دیکھتے ہیں کسی کو کسی سے ہم، تو میں رو پڑتا۔ یہ کہتے ہیں میں بڑا نازک مزاج تھا، مجھ پر غموں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے تھے، میں کسی کو ہنستا ہوا کیوں دیکھتا۔ یہاں خندۂ گل سے مراد اس دنیا میں آنے والی خوشیاں بھی ہیں۔ ایک حسد کا پہلو بھی نمایاں ہے، لیکن دوسرا پہلو یہ ہے کہ جب کہیں کوئی ذرا سی خوشی مجھے ملتی تو میں اور غمزدہ ہو جاتا۔ خوشی ملی تو سبھی درد مجھ سے روٹھ گئے، خوشی ملی تو سبھی درد مجھ سے روٹھ گئے، دعا کرو کہ میں پھر سے اداس ہو جاؤں۔ خوشی ملی تو سبھی درد مجھ سے روٹھ گئے، دعا کرو کہ میں پھر سے اداس ہو جاؤں۔ کہتے اس دنیا میں بڑا نازک مزاج تھا، میں جب تک رہا مجھ پر کوئی خوشی بھی آ جاتی، کوئی خوشی بھی نصیب میں آ جاتی، پھر بھی میں غمزدہ ہو جاتا۔ کیوں کہ دنیا کی بے ثباتی، کہ یہ خوشی عارضی ہے، یہ وقت جو ہے وہ گزر جانے والا ہے، تو میں اس خوشی میں بھی غمزدہ ہو جاتا۔ یہ میری نازک مزاجی کی انتہا ہے کہ میں جب تک اس دنیا میں رہا کوئی بھی خوشی مجھ پر آئی یا زمانے پر آئی، میں اسے دیکھ کر رو پڑتا تھا، کیونکہ میں اس خوشی کی انتہا کو دیکھ رہا تھا۔ بالکل ویسے ہی کہ جیسے باغ میں کوئی پھول کھلے تو باغبان خوش ہو جائے، لیکن ایک شاعر، ایک نازک مزاج شخص جب وہاں سے گزرے تو وہ رونے لگے، تو وہ باغباں پوچھے کہ تو روتا کیوں ہے؟ پھولوں کا کھلنا تو خوشی کی علامت ہے، تو وہ کہے کہ تو اس کے کھلنے پہ مسکرا رہا ہے، میں اس بات پر رو رہا ہوں کہ یہ ابھی تو کھل رہا ہے، لیکن ابھی سورج نکلے گا اور سورج کی حرارت اس کے چہرے کو جھلسا کے رکھ دے گی، اور پھر یہ بیکار ہو جائے گا اور تو اس کی گردن کو کاٹ کر نیچے پھینک جائے گا، اور باغ میں چلنے والے اس کے اوپر سے گزر جائیں گے، یہ خاک میں خاک ہو جائے گا۔ تو اس کی اس حالت پہ خوش ہو رہا ہے اور میں اس کی اس حالت پہ جو کچھ دیر بعد ہونے والی ہے رو رہا۔ ابھی تو یہ شاخ پر لہلہا رہا ہے، لیکن چند لمحوں بعد یہ گر جائے گا، یہ زمین بوس ہو جائے گا اور زمین میں خاک ہو جائے گا۔ ہمدم جو دیکھتا ہوں تو پہلو میں دل نہیں، بیٹھا تھا اس کے پاس میرا دل وہیں رہا۔ یہ شعر بڑا دلچسپ شعر ہے۔ ہمدم دوست، اے ہمدم، میں نے اچانک دیکھا تو میرے پہلو میں دل نہیں تھا، گلی کا موڑ میں مڑا تو میں نے ہاتھ پہلو پہ رکھا تو مجھے محسوس ہوا کہ سینے میں دل تو ہے ہی نہیں۔ پھر میں نے سوچا کہ میں کہاں پہ بیٹھا تھا، میں کس گلی سے گزرا ہوں، میں کس جگہ پہ بیٹھا رہا ہوں۔ پھر مجھے خیال آیا کہ میں تو اپنے محبوب کے ہاں سے آ رہا ہوں، لگتا ہے میرا دل وہیں رہ گیا ہے۔ اس میں فطرت انسانی بیان کی گئی ہے۔ جب ہمارا سیل فون یا کوئی رہ جائے کہیں پر، گر جائے اور ہمیں بعد میں اچانک خیال آئے تو بندہ جو ہے اسی کیفیت کا اظہار کرتا ہے جس کیفیت کا اظہار غلام حمدانی مصفی کر رہے ہیں۔ اچانک کہتے ہیں، اچانک میرا ہاتھ سینے پہ گیا پہلو پہ تو میں نے دیکھا کہ وہاں تو دل ہی نہیں تھا۔ اور پھر جو چیز جہاں پہ گر جائے تو پھر بندہ سوچتا ہے کہ میں کس راستے سے گزرا ہوں، کس گلی سے ہو کے آیا ہوں، کس کے پاس میں بیٹھا رہا ہوں، کس جگہ میں محفل میں بیٹھا رہا ہوں۔ تو پھر مصفی بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ میں کہاں بیٹھا تھا، اب میرے پاس میرا دل نہیں رہا، میرے پاس میرا دل نہیں ہے، میں کہاں بیٹھا ہوں۔ پھر اسے خیال آیا کہ میں تو ان کی محفل سے آ رہا ہوں، میں خود تو جہاں تک آ گیا ہوں، لیکن لگتا ہے میرا دل وہیں رہ گیا ہے۔ اس میں ایسی کیفیت کا اظہار ہے جسے الفاظ میں بیان ہی نہیں کیا جا سکتا، اور اس کیفیت کو آپ جب سمجھیں گے تو پھر یہ کیفیت آپ پر جو ہے وہ معنی اور مفاہیم کھولے گی۔ اس میں ایک جو ہے بہت ہی فطرت انسانی اور ایک کیفیت کا، محبت بھری کیفیت کا اظہار ہے کہ جس جگہ سے، جن لوگوں سے انسان کو بہت محبت ہو تو پھر وہاں سے انسان دور ہو بھی جائے تو بھی وہیں رہتا ہے۔ کوشش کی ہے کہ آپ کو آسان لفظوں میں ان چار اشعار کا مفہوم
بتانے کی کوشش کروں۔ انشاءاللہ اگلے 4 اشعار ہم اگلے لیکچر میں پڑھیں گے، اور اس کو لکھیے گا، اور کسی قسم کا سوال ہو تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ خدا حافظ۔